صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر بلند آواز سے۔ موالیان حیدر کرار، عزاداران مظلوم کربلا، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مبارکہ الاحزاب جو موجودہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا 33واں سورہ ہے، اور جس آیا وفی ہدایہ کی تلاوت و سماعت کا شرف حاصل کیا گیا، اس کا نشان 6 ہے۔ اس آیا وفی ہدایہ میں پروردگار عالم نے تمام ملت اسلامیہ پر یہ حکم نافذ کیا کہ نبی تو مومنین سے خود ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر حق رکھتے ہیں، کیونکہ وہ گویا امت کے مہربان باپ ہیں، اور جو ان کی ازواج ہیں، جو رسول کی بیویاں ہیں، گویا ان کی مائیں ہیں۔ رسول مومنین سے ان کی جانوں سے بڑھ کر حق کے اختیار رکھتے ہیں، اور رسول کی ازواج مومنوں کی مائیں ہیں۔ عوام الناس چونکہ اس آیت کے شان نزول سے بے خبر ہیں کہ اللہ نے رسول خدا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو کیوں مومنین کی مائیں قرار دیا۔ یہ سوچنے کا مقام ہے کہ کیوں۔ اس آیت کی مزید تشریح دراصل اسی سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 میں آئی ہے، اور اس حکم کے نازل ہونے کا سبب ایک خاص واقعہ بنا جسے خود مفسرین اہل سنت نے بھی نقل کیا ہے۔ اس وقت تک آپ کو یہ آیت سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک آپ کو وہ واقعہ سمجھ میں نہیں آ جاتا جس کے رد عمل کے نتیجے میں یہ آیت قرآنی نازل ہوئی، جس کا ذکر ہم آگے چل کر کریں گے۔ لیکن پہلے کچھ اس آیت کے بارے میں کہ کیا امہات المومنین تمام کام میں ماں کی طرح ہیں؟ مثلا حقیقی ماں کا اپنے بیٹوں سے پردہ نہیں ہوتا، لیکن رسالت مآب رسول خدا کی ازدواج کی خصوصی حرمت کے پیش نظر انہیں گھر کے اندر بھی، چاہے وہ حجرے میں ہوں چاہے حجرے سے باہر ہوں، تو انہیں پردے کا تاکیدی حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے اس آیت کی تفسیر میں جو کچھ علماء اہل سنت نے لکھا، شیعہ مفسرین بھی اس بات کے قائل ہیں۔ مثلا اہل سنت مفسر مولانا شبیر احمد عثمانی سورہ احزاب کی مذکورہ بالا آیت کی تفسیر میں امہات المومنین کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ دینی مائیں ہیں، تعظیم و احترام میں اور بعض احکام میں جو ان کے لیے شریعت سے ثابت ہوں، کل احکام میں نہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب اس آیت کی تفسیر میں حاشیہ پر لکھتے ہیں کہ ازدواج کا امہات ہونا باعتبار تعظیم کے، اور تعظیم کی ایک نوع تحریم بھی ہے، اس لیے تحریم بھی واقعہ ہوگی۔ اور آگے چل کر تفسیر اشرف الحواشی شاہ رفیع الدین محدث دہلوی اور مولانا وحید الزمان خان کی تفاسیر کو اکٹھا کر کے ترتیب دی گئی ہے، اور اس کے الفاظ یوں ہیں، یعنی تعظیم و تکریم اور حرمت نکاح کے اعتبار سے باقی رہے۔ دوسرے احکام مثلا پردہ اور ان کی اولاد سے شادی، سو ان میں ماں کی طرح نہیں۔ یہ سب بیانات تو اہل سنت مفسرین کے تھے۔ اب شیعہ مفسرین کے بیانات ملاحظہ فرمائیں آپ۔ سید علی نقی مجتہد اپنی تفسیر فضل الخطاب میں لکھتے ہیں، ان کی یعنی کہ رسالت مآب کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں عزت و احترام میں، جس کا خاص جزو یہ ہے کہ نکاح ان کے ساتھ پیغمبر کے بعد کبھی روا نہیں، مگر پردے کے حکم سے مستثنا نہیں ہیں، جو اس صورت کے بعد کی آیتوں سے ظاہر ہوگا۔ اب اسی آیت کی تفسیر میں سید ناصر مکارم شیرازی، جو شیعہ مذہب میں بہت بڑا مقام رکھتے ہیں اور جن کی تفسیر نمونہ ہے، میرے پاس موجود ہے، المعراج کمپنی کی لاہور کی پرنٹنگ میں، اب میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں، پہلا حکم بیان کرنے کے بعد دوسرا حکم پیغمبر اکرم کی بیویوں کے سلسلے میں ہے کہ وہ تمام مومنین کے لیے ماں کی حیثیت رکھتی ہیں، البتہ مانوی اور روحانی مائیں ہیں، جیسا کہ رسول اکرم امت کے روحانی اور مانوی باپ ہیں۔ اب ایک غلط فہمی بھی یہاں سے دور ہو جانی چاہیے کہ لوگوں کے ذہن میں دانستہ طور پر یہ ڈال دیا گیا ہے کہ شیعہ حضرات امہات المومنین کی عزت و تقریب نہیں کرتے،
احترام نہیں کرتے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ شیعہ فقہ کے جتنے بھی بڑے مجتہد ہیں، جتنے بھی بڑے علماء کرام ہیں، وہ واجب سمجھتے ہیں رسول کی ازواج کا احترام، اور وہ اسی طرح عزت و تکریم دیتے ہیں جیسے اہل سنت کے امام کرتے ہیں یا اہل سنت کی عوام۔ اب آئیے اس مقام کی طرف کہ پروردگار نے کیوں رسول خدا کی بیویوں کو امت کی مائیں قرار دیا۔ جو لوگ اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ پردے کے احکام ذہن میں رکھیں کہ ماں کا اپنے بیٹے سے پردہ نہیں ہوتا، لیکن پیغمبر کی بیویوں کو ایک طرف اللہ مومنین کی مائیں قرار دیتا ہے تو دوسری طرف پردے کے اتنے سخت احکام دیتا ہے کہ پیغمبر خدا کی ازدواج پردہ کر کے بھی کسی مسلمان کے سامنے نہ آئے۔ سورہ عذاب ہی میں ہے، نبی کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، اور یہ ترجمہ جو میں نے کیا ہے یہ مولانا مودودی کا ہے۔ اب رہا اس سوال کا جواب، وہ کون سا واقعہ تھا جس کی وجہ سے اللہ نے رسول خدا کی ازدواج کو امت کی مائیں قرار دیا؟ اس سلسلے میں اہل سنت مفسر مولانا وحید الزما خان اپنی تفسیر وحیدی میں لکھتے ہیں، جب پردے کا حکم اترا تو ایک شخص کہنے لگا کہ آپ سے، یعنی کہ رسالت مآب سے، آپ ہم کو اپنی چاچا زاد بہنوں سے ملنے سے روکتے ہیں، یعنی کہ رسول خدا نے کچھ افراد کو روکا ہوگا اپنی ازدواج سے ملنے سے۔ تبھی قرآن کی آیت میں یہ آیا، جب پردے کا حکم اترا تو ایک شخص کہنے لگا آپ ہم کو اپنی چاچا زاد بہنوں سے ملنے سے روکتے ہیں، ہم آپ کے بعد، یعنی کہ آپ کے جانے کے بعد، اس دنیا سے رحلت کرنے کے بعد، ہم آپ کے بعد ان سے نکاح کریں گے۔ آپ نے غور نہیں کیا، قرآن سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جو ہی اس شخص نے یہ بات کہی کہ اللہ نے انتہائی دو ٹوک حکم نازل فرما دیا، یہ بھی سورہ عذاب ہی میں کہا، اور تمہارے واسطے یہ جائز نہیں کہ رسول خدا کو کسی طرح بھی اذیت دو، کسی طرح بھی اذیت دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم اس کے بعد کبھی اس کی بیویوں سے، اس کی ازدواج سے، رسول خدا کی ازدواج سے نکاح کرو۔ یہ ترجمہ ہے سید فرمان علی صاحب کا۔ اب مولانا مودودی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، یہ تشریح ہے اس ارشاد کی جو آغاز سورہ میں گزر چکا کہ نبی اکرم کی بیویاں اہل ایمان کی مائیں ہیں۔ شیعہ مفسر سید ناصر مکارم شیرازی تفسیر نمونہ میں لکھتے ہیں، پروردگار عالم جو نہاں اور آشکار اسرار سے آگاہ ہے، اس نے اس کبھی سازش کو ظاہر کرنے کے لیے ایک فیصلہ کن حکم صادر فرمایا، جس سے ان تمام امور کا مکمل طور پر سد باب ہو گیا، اور اس کی بنیادوں کو مستحکم کرنے کے لیے ازدواج رسول کو ام المومنین کا لقب دے دیا، تاکہ لوگ جان لیں کہ ان سے عقد کرنا اپنی ماں سے ازدواج کرنے کے مترادف ہے۔ اب آپ نے غور کیا کہ رسول خدا کی موجودگی میں بھی لوگوں کے دل میں کتنی کتنی شیطانی باتیں آتی تھیں۔ اب پروردگار عالم نے عزت و تکریم، احترام رسالت مآب کو بچانے کے لیے یہ آیتیں قرآن مجید میں نازل کی۔